یہ زیادہ کی تمنا بعض دفعہ لطیفوں کی صورت میں بھی بیان ہوتی ہے، مگر وہ لطیفے دراصل انسانی فطرت کی نقاشی کرتے ہیں. ان میں ہنسی کی بات نہیں، بہت سنجیدہ پیغامات ہوتے ہیں. بس جیسا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا تھا، ایک اندھے نے ایک سجاکے کے ساتھ مل کر پیسے ڈال کے تو حلوہ بنوایا، اور یہاں کے ملکوں میں تو اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، مگر غریب ملکوں میں بڑی قیمت ہے، کیونکہ وہاں تو شعراء بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر روز عید نیست کے حلوہ کا خورد کسے، کہ روز روز عید نہیں ہوا کرتی کہ وہ حلوہ کھائے. اور ان ملکوں میں تو اس کا وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا کہ سال میں ایک دن کسی غریب ملک میں بعض لوگوں کو حلوہ ملتا ہے. تو میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں. حافظ صاحب یہ مغرب کے حافظ صاحب نہیں تھے، بلکہ مشرقی ملک کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے بیچاروں نے کچھ پیسے جوڑے، کچھ ایک سجاکے نے، اور دونوں نے مل کے حلوہ تیار کروایا. جب کھانے لگے تو کچھ دیر کے بعد حافظ صاحب کو خیال آیا کہ مجھے کیا پتا یہ کتنا تیز کھا رہا ہے، میں اندھا بیچارہ، پیسے برابر کے ہیں تو مجھے تیز کرنا چاہیے کچھ. اس نے ذرا رفتار تیز کر دی، جلدی جلدی لقمے کھانے شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ مجھے کیا پتا کہ ایک ہاتھ سے کھا رہا ہے کہ دو ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو چلو دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں. اسے دونوں ہاتھوں سے کھانے شروع کر دی. اور وہ بیچارہ جو دوسرا تھا وہ حیران ہو گیا حافظ صاحب کو دیکھیے کر کیا رہے، وہ تو کھانا ہی چھوڑ بیٹھا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا. کھاتے کھاتے حافظ صاحب کو خیال ہے کہ کوئی اور ترکیب اس نے کی ہوگی، مجھے نظر نہیں آ رہی. حلوہ سارا اٹھایا، نے کہا جی باقی میرا حصہ ہے. تو اندھے کو بھی جو چیز پسند ہے اس میں سبقت کی روح تو ہے نا، اور جس کو نظر نہیں آ رہا. ہم بھی تو اندھے ہیں، ہمیں نہ اپنے اعمال نظر آ رہے ہیں، نہ یہ پتہ ہے کہ کب مرنا ہے، زمین و آسمان کی حقیقت سے نہ آشنا، یہ پتہ نہیں کہ کب خدا کی مغفرت کیسے نصیب ہو سکتی ہے، کون سا عمل ہے جو اسے پسند آ جائے گا. تو اس دنیا کے اندھے سے بہت بڑھ کر سبقت کی روح اختیار کریں. اس میں ہنسی کی بات نہیں ہے. آپ دونوں ہاتھوں سے مغفرت طلب کریں، سارا تھال اٹھا لیں اعمال کا، تب بھی محدود رہیں گے. اور جو مغفرت کا مضمون ہے وہ آگے بہت آگے بڑھ جائے گا. اس کے جو وسعت ہے، وہ وسعت والی مغفرت آپ کے ان اعمال سے نصیب نہیں ہو سکتی، وہ فضل سے نصیب ہوگی. اور فضل کا وعدہ ہے اگر کوشش کرتے رہو. تو اگر کوشش کرو کہ اللہ ہمیں ان محدود گندے ناپاک اعمال کے نتیجے میں بھی بخش دے، تو اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. یعنی اپنے اعمال کو رفتہ رفتہ جہاں تک ممکن ہو ان کو گندے اعمال کو دور کر کے نیک اعمال میں داخل ہونے کی صحیح، مسلسل صحیح، بلکہ سبقت لے جانے کی کوشش. اور پھر آخر پر پھر وہی بات کہ سب کچھ کر گزرنے کے بعد پھر بھی پتہ نہیں کیا حالت ہے. تو پھر اس دنیا کے اندھے کی طرح نیک اعمال پر ایسے ہاتھ مارو کہ گویا سب کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو. اس حالت میں اگر موت آتی ہے تو خدا کا یہ وعدہ لازماً پورا ہوگا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء. اس جنت کی طرف آگے مغفرت کی طرف آگے بڑھو، یعنی اس جنت کی طرف. ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ان کا عرض، ان کا پھیلاؤ، ان کی وسعتیں زمین اور آسمان کی وسعتوں کی طرح ہیں، لامتناہی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی. جلدی کر لو کہ تمہاری زندگی محدود ہے، یہ جنتیں محدود نہیں ہیں. اور لامتناہی جنتوں کی طرف بلانے کا عمل فضل اللہ کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فضل طلب کرتے رہو. اور واللہ ذو الفضل العظیم میں ان وسعتوں سے بھی زیادہ مضمون بیان ہو گیا ہے جو پہلے پیش کی گئی ہیں. کیونکہ لفظ عظیم ایک معنی میں اعظم سے بھی زیادہ وسیع لفظ ہے. اسی لیے اللہ کا نام اعظم نہیں رکھا. خدا تعالیٰ نے خود اپنے نام کو اعظم کے طور پر پیش نہیں فرمایا، کیونکہ اعظم میں پھر بھی مقابلہ ہے، کوئی چھوٹی چیزیں بھی ہیں. مگر عظیم میں اصل میں یہ معنی ہے کہ اس کے سوا عظمت ہے ہی کسی کو نہیں. اعظم اگر کہا جائے تو مراد ہے دوسرے بھی عظیم لوگ ہیں، وہ نسبتاً کم عظمت والے ہیں، خدا نسبتاً زیادہ عظمت والا ہے.
مگر عظیم میں ایک ایسی حیرت انگیز شان ہے کہ وہ کامل طور پر عظمت کے مضمون کو سمیٹ لیتی ہے، اس میں مقابلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہی عظیم ہے اور کوئی عظیم ہے ہی نہیں، ہر عظمت اس کی ہے، اس کے سوا کسی اور کی عظمت نہیں۔ حمد و ثنا والے مضمون میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی مضمون بیان فرمایا، اسی رنگ میں عظمت ہے اس کی عظمت۔ اب دیکھیں قرآن کریم سے کتنا گہرا تعلق ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کو، لیکن پڑھنے والا اگر غور نہیں کرے گا تو اسے نہیں سمجھ آئے گی۔ عظمت ہے اس کی، عظمت سے مراد یہ ہے کہ اور کسی کی عظمت ہے ہی کچھ نہیں، یہ وہم دل سے نکال دو تو مقابلہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک ہی ہے جو عظیم ہے۔ تو واللہ ذو الفضل العظیم میں وہ جو وسعتوں والی جنت ہے اس سے بھی زیادہ وسیع تصور پیش فرمایا گیا ہے، اور اس تصور نے ایک اور مضمون پیدا کر دیا کہ انسان جو اس کائنات کو بہت وسیع سمجھتا ہے اس سے زیادہ اس کا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ بعض سائنسدان اور اونچے درجے کے حسابدان یہ سمجھتے ہیں کہ حسابی روح سے اس کائنات کے سوا دوسری کائنات ہو ہی نہیں سکتی، بس یہی ہے۔ لیکن اب جو نئی دریافتیں ہو رہی ہیں ان سے یہ امکانات کھل رہے ہیں اور وہ حیران اور ششدر رہ گئے ہیں کہ یہ کائنات بھی کسی اور طرف متحرک ہو رہی ہے، وسعتوں کے علاوہ کسی اور طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جس کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کوئی کشش ہونی چاہیے اس میں، اگر ہے تو وہ کیا ہے اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ تو واللہ ذو الفضل العظیم میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ تم کائنات کے حوالے سے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ خدا کے پاس بس یہی کچھ ہے جو تمہیں دے گا، تمام کائنات کی وسعتیں بھی مانگ لو تب بھی خدا کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اور یہی مضمون ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان ہی اسی طرح میں سمجھایا۔ اب فرماتے ہیں کہ ساری کائنات بھی اس سے مانگ لو تو اس کے فضلوں میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی طاقتوں میں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اتنی بھی نہیں آئے گی جیسے سوئی کو کسی وسیع سمندر میں ڈبو کر باہر نکال لو، اس کے ناکے پہ جتنا پانی چمٹا ہوگا اتنی کمی بھی نہیں آئے گی اللہ کے خزانوں میں اگر تم اس سے ساری کائنات مانگ لو۔ تو واللہ ذو الفضل العظیم نے اس مضمون کو بے انتہا وسعت عطا فرما دی ہے، مگر فضل کے طالب ہمیشہ رضا پر نظر رکھا کرتے ہیں۔ مغفرت کے ساتھ جہاں رحمت کا تعلق ہے وہاں فضل کے ساتھ رضا باری تعالیٰ کا تعلق ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں، کوئی استدلال نہیں۔ ایک انسان کی کوئی ادا کسی کو پسند آ جائے اسے جو چاہے دے دے، جتنا چاہے دے دے، اس کا مغفرت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ مغفرت میں تو اس کی کمزوری کے نتیجے میں سزا نہ دینے کا مضمون ہے، اس کی غفلت کے نتیجے میں اسے بعض نعمتوں سے محروم نہ کرنے کا مضمون ہے۔ فضل کا مضمون اس سے آگے بلند تر مضمون ہے جس میں پسند کی بات ہے۔ اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں ساری عمر گناہوں میں مبتلا، ان کی کوئی ایسی ادا خدا تعالیٰ کو پیاری لگتی ہے کہ سارے گناہ بخش دیے، لامتناہی جنتوں میں داخل کر دیا۔ یہ ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ انسان کو رضا کا طالب رہنا چاہیے۔ مغفرت کے طالب کے لیے اپنے گناہوں پر نظر رکھ کر ان کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کوشش میں وہ کامیاب نہ بھی ہو تو اللہ کی مغفرت اسے ڈھانپ سکتی ہے، لیکن نیت کا خلوص لازم ہے، نیت صاف ہو، سچی ہو، کوشش ضرور ہو اور جاری رہے، اور کسی مقام پر ٹھہرے نہیں، اور کوشش یہ ہو کہ رفتار بڑھتی رہے، کم نہ ہو۔ یہ ہے وہ مضمون جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے جو لامتناہی، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس حد تک لامتناہی کہ کائنات کی وسعتوں پہ محیط ہے، اور انسانی جنت بھی جو انسان کو ملے گی وہ بھی کائنات کی وسعتوں پر محیط ہے، لیکن اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے اور آگے تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
فضل یہ کہتا ہے کہ ایسی باتیں کیا کرو جو پیاری لگیں. بعض وقت کسی کی ایک ادا ہی ایسی پیاری لگتی ہے کہ انسان اس پہ اپنا دل دے بیٹھتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے. اب وہ بادشاہ شاہ جہان جس نے نور جہاں پہ دل دے دیا تھا، پگلونڈی سی دل اتنی سی بات پہ دیا کہ اس سے ایک بھولے پن کی ادا نکلی. اس نے اس کو 2 کبوتر پکڑائے تھے کہ یہ کبوتر میں تمہارے پاس رکھا رہا ہوں، ان کو ذرا مضبوطی سے پکڑی رکھنا، میں ابھی کام کر کے آؤں گا تو تم سے لے لوں گا. اس بیچاری سے ڈھیلا ہاتھ تھا، وہ شاید رحم دل تھی تو زور سے نہیں پکڑا. ایک کبوتر ہاتھ سے نکل گیا اور اڑ گیا. جب بادشاہ واپس آیا اس نے اس سے پوچھا کہ ہیں ایک کبوتر میں تو تمہیں 2 دے کے گیا تھا. اس نے اڑ گیا. میں کیسے اڑ گیا؟ اس نے دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا. ایسے اڑ گیا. کیسے کا مضمون یہ سمجھی کہ مجھے طریقہ پوچھ رہے ہیں کیسے اڑا. اس ادا پہ وہ بجائے اس کے ناراض ہوتا فریفتہ ہو گیا اور اس سے وہ شادی ہوئی جس کے نتیجے میں ہندوستان کی تاریخ میں عظمتوں کے رنگ بھرے گئے. بہت عظیم شادی تھی یہ مغل بادشاہوں کی تاریخ میں. اور بات یہ ایک بھولی سی ادا تھی جو بظاہر نقصان کی تھی. تو اللہ تعالیٰ انسان کے بندوں کو، اپنے بندوں کو ایسے پیار سے بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ چھوٹی سی ادا بھی اس کو پیاری آتی ہے جو بظاہر نقصان کی ادا ہے. اس مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے لطف سے اس بندے کو دیکھ رہا ہے، بہت ہی پیار کرتا ہے. پیار سے اس کو یہ بات پسند آئی کہ ایک مغفرت ایک دعا کرنے والے نے اس جوش میں کہ میں اپنا انکسار ظاہر کروں، خدا کو یہ کہنے کی بجائے کہ اے میرے رب تو میرا رب میں تیرا بندہ، یہ کہہ دیا کہ اے میرے رب میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اب کتنا کفر کا کلمہ ہے، مولوی ہوتا تو وہیں ختم کر دیتا اس. لیکن اللہ ہے، ذالک فضل اللہ ہے، یؤتی من واللہ ذو الفضل العظیم. اس کو ایسا پیار آیا اس ادا پر کہ جان کے نہیں کیا، محبت کے جوش میں، افراتفری کے عالم میں خدا کو بندہ کہہ بیٹھا ہے، اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھا ہے، اللہ اس پہ پیار کی نظر ڈال رہا ہے. تو اس کے ہاں ہر ادا مطلوب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی گہرا حسن ہونا چاہیے جو اس کے فطرت کے خلوص کا مظہر ہو، اس کی اداؤں کی سچائی ہو. تو اس کی تلاش کرو اور اس کی تلاش میں اپنے آپ کو ایک ہی ذریعہ اس کی تلاش کر کے اپنے آپ کو سچا کر لو. کیونکہ جہاں بھی خدا کی اس ایسی اداؤں پر پیار کی نظر کا مضمون ملتا ہے وہاں میں نے غور کر کے دیکھا کہ ہر جگہ سچائی کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے. اگر نور جہاں نے بناوٹ سے وہ بات کی ہوتی تو اس زمانے کے بادشاہوں کے نزدیک تو وہ گردن زدنی تھی. اگر بناوٹ کے کوئی بھی آثار دیکھتا وہ ذہین بادشاہ تو اس نے ہو سکتا تھا اسے دیوار میں چنوا دیتا. لیکن صرف سچائی تھی اور سچائی کے نتیجے میں غلطی بھی پیاری لگتی ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کا فضل اللہ سے تعلق ہے. اس کو سمجھیں اور مغفرت کی کوشش کا جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ اگر نہیں کریں گے اور محض فضل کے لیے بیٹھے رہیں گے تو یہ سچائی کے خلاف ہوگا اور فضل سچائی کے نتیجے میں اترتا ہے. سب سے زیادہ فضل سچوں کو ملتا ہے. تمام انبیاء کو نبوت کا فیض فضل کے نتیجے میں ملا ہے اور فضل کے بغیر نبوت مل ہی نہیں سکتی. کیونکہ فضل میں اس کی کوششوں، محنتوں، اس کی انتہا سے زیادہ دینے کا مضمون ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ایسا جھونگا جو اصل سے بے انتہا آگے بڑھ جائے، اس کی کوئی بھی نسبت باقی نہ رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر سورہ جمعہ میں ملتا ہے، پھر آپ کی بعثت ثانیہ کا ذکر ملتا ہے اور آخر پر تان اس بات پر ٹوٹی ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ عظیم نعمتیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں پہلے ایک بار، پھر اس کا اجراء نعمت کا ایک ایسے زمانے میں جو بہت دور کا زمانہ ہے
وہاں جا کر حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فیض پھر نازل ہو جائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ ہے من یشاء. اللہ ہے جو فضل نازل فرماتا ہے، مجھ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. پر کیا بغیر وجہ کے دیتا ہے؟ خدا کے ہاں ایک گہری اندرونی منطق ہے، ایک ایسا انصاف کا مضمون ہے جو فضل کے ساتھ ساتھ جاری ہے اور بہت لطیف ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ دکھائی نہیں دیتا، مگر گہرے میزان پر ہر چیز مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کو ادائیں وہی پسند آتی ہیں جن کا سچائی سے تعلق ہے اور خلوص سے تعلق ہے، اور اس کے بغیر کوئی ادا اس کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. جب ایسی بات کوئی دیکھ لے پھر خدا اس کو دل دے دیتا ہے اپنا، اور فضل کا مضمون کا تعلق دل دینے سے ہے اصل میں. جس طرح ایک عظیم مغل بادشاہ نے ایک اپنی لونڈی کو دل دے دیا، وہ دل دے بیٹھا تو اپنی ساری سلطنت دے دی، سب سے عظیم مقام دے دیا. اور کبوتر اڑانے سے اس سلطنت کا کیا تعلق ہے؟ یہ مضمون دل دینے کے مضمون کے سوا سمجھ آ ہی نہیں سکتا. تو وہ دل دے بیٹھا. تو اللہ بھی گویا اپنے بندوں کو ان کی بعض حقیر سی پیاری سی ادا پہ، جو حقیر تو ہے مگر پیاری ہے، دل دے بیٹھتا ہے. جب دل دے بیٹھتا ہے تو سارا اس کا فضل، اس کی ساری عظمتیں اس کو عطا ہونے لگتی ہیں. اس مضمون کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت ہی عارفانہ رنگ میں بیان فرمایا ہے، لیکن ابھی تو اس کی باری نہیں آئی. جو پہلا اقتباس میں پڑھ رہا تھا، تو یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ ڈریں گے بہت اس اقتباس سے، بعض کی تو جان نکل جائے گی ڈر کے مارے. یہ اگر ہے بخشش کے تقاضے اور دنیا میں نئی زندگی پانے کے تقاضے، تو ہم تو گئے. ان کو میں بتاتا ہوں کوئی بھی نہیں جائے گا اگر وہ ان باتوں پر نظر رکھے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں. مغفرت کی طرف آگے ضرور بڑھو، جتنی طاقت ہے اتنا بڑھو، اور پھر یقین رکھو کہ مغفرت نصیب ہو جائے تو تمام کائنات کی نعمتیں نصیب ہو گئیں، اور وہ نعمتیں نصیب ہوں گی جو بڑھتی چلی جائیں گی. اور پھر فضل کا مضمون اس پر مستزاد ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میں شاید پڑھ چکا تھا یا نہیں، کہ ہر ایک امیر خدا کے حقوق اور انسان کے حقوق سے ایسا ہی پوچھا جائے گا جیسا کہ ایک فقیر. یہ پڑھ لیا تھا پچھلے دفعہ؟ ہاں نہیں پڑھا. بعض کہتے ہیں پڑھ لیا، بعد میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں پڑھا. امیر بھی اسی طرح پوچھا جائے گا جیسے ایک فقیر. اب کیا اس میں ناانصافی ہے؟ امیر کو تو اور طرح پوچھنا چاہیے، فقیر کو اور. فقیر بیچارہ تو غریب ہے. لیکن وہی مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا کے ہاں نہایت لطیف توازن ہے. امیر کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. اور فقیر کس نے بنایا؟ وہ بھی تو خدا ہی نے بنایا ہے. اس لیے پوچھنے میں فرق نہیں کرے گا. امیر کو اس کی حیثیت کے مطابق پوچھا جائے گا، یہ مضمون ہے، اور فقیر کو بھی اس کی حیثیت کے مطابق پوچھا جائے گا. یہ ضروری نہیں کہ صرف امیر ہی نیکی کر سکتا ہو یا عطا کر سکتا ہو، فقیر بھی عطا کر سکتا ہے. اور بعض دفعہ فقیروں کی عطائیں امیروں پر سبقت لے جاتی ہیں. تو جب انعام کا مضمون جاری ہوگا تو پھر پکڑ اور سزا کا مضمون بھی جاری ہوگا. ہاں ان کی غلطیاں ان کے ماحول کے مطابق دیکھی اور پرکھی جائیں گی، اور استطاعت کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا. لیکن یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فقرہ یاد رکھنے کے لائق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا پھر کیا مضمون ہے. ایک طرف فرماتے ہیں ہاں اسی طرح دیکھا جائے گا، اس سے بھی زیادہ سے وہ مضمون مراد ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ امیر کو چونکہ نعمتیں زیادہ ملی ہیں اس لیے اس کی ذمہ داریاں پھیل گئی ہیں. ان معنوں میں امیر سے زیادہ پوچھا جائے گا، کیونکہ فقیر کے پاس تو ہے ہی تھوڑا سا. کسی کو آپ 4 آنے دیں کہ 4 آنے کا سودا لے آؤ اور پھر اس سے حساب کریں تو 1 منٹ کے تھوڑے سے حصے میں حساب ہو جائے گا. 2 پیسے کا تیل لیا، 1 پیسے کا فلاں لیا. کسی کو لاکھ روپیہ دیں تو حساب میں وقت لگتا ہے. تو زیادہ پوچھنے سے یہ مراد ہے کہ امیر کی استطاعت زیادہ ہے چونکہ، اس لیے اس سے زیادہ تفصیلی حساب ہوگا.
بنسبت غریب کے جس کی استطاعت ہی تھوڑی ہے. بس کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو اس مختصر زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے. بس کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو اس عارضی دنیا پر معمولی سی زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے. آپ سے میں نے گزشتہ خطبے میں گزارش کی تھی کہ یہ مضمون کشتی نوح کے حوالے سے پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یہ اس کا دوسرا کنارہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. کشتی نوح کے مضمون میں یہ تھا کہ ادنا سی بھی غفلت کرے گا تو مارا جائے گا. مطلب ہے کہ وہ سزا کے نیچے آ جاتا ہے، ایسی تلوار کے نیچے آتا ہے جو ٹوٹ کے گر سکتی ہے اس کے اوپر. یہاں چونکہ مغفرت کے مضمون کے ساتھ تعلق ہے اس لیے فرمایا ہے کہ جتنا بھی تم آگے بڑھو بے اتنائیوں میں، اگر کل تعلق نہ توڑ بیٹھو تو امکان ہے کہ تم بچ جاؤ. اس لیے کیا ہی بد نصیب ہے وہ شخص، کا بدقسمت ہے وہ شخص جو دنیا کی زندگی کے پر بھروسہ کرتے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے. کلی والوں کے لیے مغفرت کا کوئی مضمون نہیں ہے. جن کی برائیاں، زندگی کی بدیاں ان کو گھیرے میں لے لیں اور پھر خدا سے کلیتاً غافل ہو جائیں، ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، وہ اور ہی قسم کے لوگ بن جاتے ہیں. بعض ملکوں میں بھاری کثرت ان لوگوں کی ہے جو بکلی خدا سے منہ پھیر بیٹھے ہیں، اور یہ زمانہ بڑا نازک ہے جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں. تو یاد رکھو کہ اگر انسان خدا سے جدائی کرتے کرتے بغیر کسی ضمیر کی آواز کے آگے بڑھتا چلا جائے، یوں کہنا چاہیے ضمیر کی آواز پر دھیان دیے بغیر آگے بڑھتا چلا جائے، تو لازماً ایک ایسا مقام آئے گا جہاں وہ حد سے گزر جائے گا، اور اس سے تجاوز کرنے کے بعد پھر واپسی کی راہ کٹ جاتی ہے. تو وہ راہیں ہیں. اب حضرت مسیح علیہ السلام ان راہوں کی نشان یا ان حدود کی نشاندہی کر رہے ہیں جن حدود سے آگے پھر مغفرت کا مضمون ختم اور پکڑ اور جہنم کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو کہ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب اور بدقسمت ہے جو مختصر زندگی پر بھروسہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اتنا دل لگا بیٹھتا ہے کہ گویا خدا اس کے تصورات سے باہر نکل چکا ہے، اس کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہا. اگر یاد آتا ہے تو ایک خادم کے طور پر یاد آتا ہے کہ یہاں ضرورت پڑی ہے، اے خدا آ میرا کام کر دے. بیمار ہوتا ہے تو یاد آنے کا یہ مطلب نہیں کہ بکولی نہیں نکلا، بکولی نکلا ہوا ہے، اور یاد خدا کے طور پر نہیں آتا بلکہ نوکر کے طور پر آتا ہے. ایک متکبر شخص اپنے سے ادنا وجود کو جس طرح سمجھتا ہے یہ میری خدمت کے لائق بنایا گیا ہے، جب ضرورت پڑے گی آواز دے گا. تو خدا سے وہ تعلق ہرگز نہیں ہے، وہ خدا اس کی دنیا سے نکل چکا ہے، اور تبھی پھر وہ آتا نہیں. ایسا شخص لاکھ آوازیں دیتا رہ جائے، خدا اس کی دنیا میں نہیں آتا، کیونکہ اس کی آواز اس کو پہنچتی نہیں. بس بکلی خدا سے تعلق توڑ بیٹھنا ایک اتنا خطرناک مضمون ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں درپیش ہونے کے باوجود ہم سوچتے نہیں ہیں. کیونکہ تعلق جب ٹوٹے تو ٹوٹتے ٹوٹتے ٹوٹتا ہے، جڑے تو جڑتے جڑتے جڑتا ہے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا رخ ٹوٹنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یا جڑنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اتنا سا شعور ہے جس کے پیدا ہونے سے آپ کتنی بڑی خطرناک ٹھوکروں سے بچ سکتے ہیں. بس اس بات کو سمجھانے کی خاطر یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے. خدا سے بکلی تعلق نہ ٹوٹ جائے، اگر یہ ٹوٹا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اور بکلی تعلق تب نہیں ٹوٹے گا جب آپ نگاہ رکھیں گے کہ آپ کا تعلق ٹوٹ رہا ہے یا مضبوط ہو رہا ہے، بڑھ رہے ہیں اس کی طرف یا اس سے دور ہٹ رہا ہے. دور ہٹتے ہوئے بھی جہاں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا، ہمیں واپسی چاہیے، وہیں سے واپسی کا راستہ شروع ہو جائے گا، وہیں سے مغفرت کا مضمون شروع ہو جائے گا. اگر اتنی تاخیر ہو جائے کہ معاملہ حد سے بڑھ جائے تو پھر آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہوگا، آپ کو ذہن میں بھی نہیں آئے گا آپ کیا کھو بیٹھے ہیں. اور اس وقت پھر خدا سے دوری کی لذتیں شروع ہوتی ہیں.
انسان آزاد ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہی مالک ہوں، میں سب کچھ ہوں، پھر جو کچھ ہو وہ کر گزرتا ہے۔ اگر حاکم ہے تو ایسا خود مختار حاکم ہے، ایسا ڈکٹیٹر بن کے ابھرتا ہے کہ اس کے لیے ہر فعل جائز ہے۔ اگر وہ ملازم ہے تو بددیانتی میں، اس کے مالک کے معاملات میں، ظالمانہ طور پر تصرف کے معاملے میں اس کو ذرہ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ حکومتوں کے ملازم دیکھ لیں، اب ہمارے ممالک میں جہاں بدقسمتی سے بددیانتی زیادہ ہو گئی ہے وہاں یہی حال ہے۔ حکومت کے مال کو تو یوں سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت حیثیت ہی کوئی نہیں، اس میں سے وہی مال ہے جو ہمارا بن سکتا ہے، باقی جائے جہنم میں، کوئی پرواہ نہیں۔ اکثر ان کا بن جاتا ہے، اور ایسی حکومتوں کے خزانے جب خالی ہوتے ہیں تو اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک سب شریک ہوتے ہیں، سب مجرم ہیں۔ وہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، جو حکومت کی تمنا لیے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، کیونکہ ہر ایک کی تمنا میں حکومت کو منفعت میں تبدیل کرنے کی نیت شامل ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا پھر کچھ بھی نہیں بنا کرتا۔ اس وقت یہ سوال نہیں ہوا کرتا کہ یہ آئے تو یہ جائے تو فلاں آئے، اس وقت تو یہ حالت ہو جاتی ہے یہ جائے گا بھی تو کیا آئے گا، یہ جائے یا وہ آئے، یا وہ جائے اور یہ آئے، ایک ہی بات کے دو نام ہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ بس اس مضمون کو اس عربی شعر پر میں آپ کو ختم کرتا ہوں جو پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن امرؤ القیس کا یہ شعر بہت ہی گہری حکمتوں پر مبنی ہے اور لطف دینے والا ہے۔ اس شعر کے حوالے سے آپ کو یہ مضمون یاد رہے گا۔ وہ کہتے ہیں الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح فما الاصباح منک بامثلی، اے طویل رات، ظلم کی، اندھیروں کی، تکلیفوں کی، الانجلی، روشن ہو جا، دن میں تبدیل ہو جا، لیکن ٹھہر، الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح، صبح میں بدل جا، فما الاصباح منک بامثلی، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ صبح جو آنے والی ہے وہ تجھ سے بہتر تو نہیں آئے گی۔ جو صبح آنے والی ہے وہ تاریک تر صبح ہے ہماری۔ بس وہ بد نصیب قومیں جن کا ہر انقلاب بدتر اندھیروں میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے، ان قوموں کو روشنی دینے کے لیے خدا نے ہمیں مقرر فرمایا ہے، ان کی کامل یا مایوسیوں کو مغفرت کی امیدوں میں تبدیل کرنے کے لیے خدا نے ہمیں مقرر فرمایا ہے۔ بس ہم نے صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھانا، ان بدنصیبوں کا بھی بوجھ اٹھانا ہے جن کی تعداد، جن کی طاقت ہم سے بہت زیادہ ہے، اور جن کے نزدیک ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی ہم سے وابستہ کر دی گئی ہے۔ آج خدا کے فضل سے ہم ہی ہیں اس مغفرت کے طالب جس کا ذکر یہاں موجود ہے، اور جس مغفرت کے طالبوں کو سپرد خدا نے دوسروں کی مغفرت کے کام بھی فرما دیے ہیں۔ بس ایسے ملکوں کے لیے، ایسی قوموں کے لیے، خواہ وہ مغربی ہوں یا مشرقی، دعائیں بھی کریں اور کوششیں بھی کریں کہ ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، یہ معلوم ہو کہ ہے تکلیف دہ بات، ہم جس راہ پہ چلیں وہ اچھی راہ نہیں ہے۔ پیشتر اس کے کہ وہ وقت آ جائے جہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوا کرتی۔ اگر ہماری دعائیں اور ہماری توجہ دلانا ان کے اندر یہ شعور پیدا کر دے تو پھر آخری کنارے سے پہلے پہلے یہ بڑھ سکتے ہیں اور واپسی ممکن ہے۔ اللہ کرے ہمیں اپنی آخرت کو بھی محفوظ کرنے، یعنی خدا کی مغفرت کی چادر میں لپیٹنے کی توفیق ملے، اور تمام بنی نوع انسان میں جہاں تک ہمارا اثر پہنچتا ہے ان سب کی بد حالت کو ایسی حالت میں تبدیل کرنے کی توفیق ملے جہاں سے مغفرت کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔